اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ واقعہ آیا 41۔ واصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں میدان حشر میں قیامت کے دن بائیں ہاتھ رکھا جائے گا، اور وہ اہل شرک اور نافرمان لوگ ہوں گے۔ ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، کتنے ہی حقیر ہوں گے بائیں ہاتھ والے، جن کے منحوس اعمال انہیں دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ سورۃ واقعہ آیا 42۔ فی سمومی، وہ انتہائی گرم ہوا میں ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ کی لو کی تپش میں ہوں گے۔ وہ اس آگ میں جھلس رہے ہوں گے اور سخت عذاب میں ہوں گے۔ وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وہ ایسے کھولتے پانی میں ہوں گے جو ان کے دماغ پہ پگھلا دے گا اور اندڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ سورۃ واقعہ آیا 43۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ یحموم ہم کے بنیادی معنوں میں سے ایک معنی سیاہ ہونا بھی ہے، اور ہمہ بمعنی کوئلہ، راکھ اور آگ میں جلی ہوئی ہر شے۔ اور یحموم ایسے دھوئیں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو، سیاہ بھی اور غلیظ بھی، یعنی دوزخ کی آگ سے جو سیاہ دھواں اٹھے گا وہ اس کے سائے میں پناہ لینے جائیں گے۔ رب العزت کا فرمان ہے، تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کے لیے کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس روگ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ سورۃ مرسلات آیا 34 سے 39۔ سورۃ واقعہ آیا 44۔ لا بارد ولا کریم، نہ ہی ٹھنڈا ہے اور نہ ہی باعزت، یعنی نہ تو وہ سایہ ٹھنڈا ہے جو کہ سائے کا مقصد ہے، انسان اس میں سکون محسوس کرے، اور نہ خوبصورت خوشگوار کہ آنکھوں کو اچھا لگے، یعنی وہاں کوئی بھلائی نہیں ہوگی بلکہ غم اور گھبراہٹ ہوگی۔ سورۃ واقعہ آیا 45۔ انہم، یقیناً وہ، یعنی وہ لوگ اتنے ہولناک سزاؤں کے مستحق کیوں بنیں گے؟ کن اعمال نے انہیں اس حالت میں پہنچا دیا؟ رب العزت نے فرمایا، کانوا قبل ذالک، اس سے پہلے تھے، یعنی دنیا میں، مترفین، وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، یعنی نعمتوں میں پڑ رہے تھے، شہوتوں اور لذتوں میں گم، مست اور مگن تھے، دنیا کی لذتوں پر قربان تھے۔ خوشحالی کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اور اگر تھوڑی سی غفلت اور ہو تو تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ غفلت اور تکبر حق کے معاملے میں ہوتا ہے، ایسے لوگ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ سورۃ واقعہ آیا 46۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ حنث سے مراد ایسا گناہ جس کا تعلق عہد و پیمان یا قسم توڑنے سے ہو، اور ایسے گناہ سب کے سب کبیرہ یا عظیم گناہ ہیں، یعنی عظیم گناہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، وہ بڑا گناہ جس سے وہ توبہ نہیں کرتے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ نحل آیا 38۔ سورۃ واقعہ آیا 47۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہا کرتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے؟ وہ موت کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ بات عقل سے بعید تر ہے، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ رب العزت نے فرمایا، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ واقعہ آیا 48۔ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہوئے کہتے تھے، کیا ہمارے بزرگ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ سورۃ واقعہ آیا 49۔ قل
ان الاولین والآخرین، آپ کہتے ہیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمہارے باپ دادا، تم اور تمہارے بعد میں آنے والی تمہاری اولاد اور آخری انسان تک سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ واقعہ آیا 50۔ لا مجمعون، یعنی جمع کیے جانے والے، تمام مخلوقات کے ختم ہو جانے کے بعد سب لوگ میدان حشر میں جمع کیے جانے والے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور حاضری کا دن ہے۔ سورۃ ہود۔ الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن، مقررہ وقت پر، یعنی ایک مقررہ دن، ان اعمال کی جزا اور سزا دینے کے لیے جو دنیا میں کیے تھے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ رب العزت نے فرمایا جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ تغابن۔ سورۃ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔